الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم سنیں گے کہ جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے 3 سوالات کیے تو صرف صحابہ میں سے صدیق اکبر نے ہی ان کا جواب دیا۔ چنانچہ فجر کی نماز کے بعد آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے پوچھا، ہے کوئی ایسا جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات کو نیت کی تھی کہ میں روزہ رکھوں گا لیکن صبح رکھ نہ پایا۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ فرمایا، کوئی ہے ایسا جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا سوال فرمایا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہے کوئی ایسا جس نے بیمار کی عیادت کی ہو، کسی بیمار کی تیمارداری کی ہو؟ تو جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی فجر کا وقت ہوا ہے، فجر پڑھ کر جائیں گے، کسی بیمار کی عیادت کریں گے۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر فرماتے ہیں، اے عمر تھوڑا خاموش تو رہے، تھوڑی دیر انتظار تو کر، ذرا ٹھہر تو صحیح۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوسری مرتبہ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی ایسا جس نے آج کسی بیمار کی تیمارداری کی ہو، کسی بیمار کی عیادت کی ہو؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوست بھی ہیں اور 2-3 دن ہو گئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے۔ رات کو میں نے پتہ لگوایا تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں۔ آج مجھے پتہ بھی چلا کہ وہ فجر کی نماز سے پہلے تہجد ادا کرتے ہیں اور تہجد کے لیے بہت ہی جلدی اٹھ جاتے ہیں۔ آج میں بھی فجر کے لیے جلدی اٹھا اور فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے عبد الرحمن بن عوف کی عیادت کر کے، یعنی ان کی تیمارداری کر کے آیا ہوں۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا سوال کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہے کوئی ایسا جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ تو عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے پھر فٹافٹ جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی فجر کا وقت ہے، گھر جائیں گے، کچھ پکائیں گے، پھر کسی مسکین کو کھلائیں گے نا۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمر ذرا رک تو صحیح، ذرا انتظار تو کر۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے شان صدیق اکبر بیان ہو رہی ہے اور سارے صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون ہوگا۔ تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں چھپ کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا بولنا انہوں نے ہی ہے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صبح جب میں فجر کے لیے اٹھا تو میرا چھوٹا بیٹا بھی اٹھ گیا تھا اور میرے وضو کرتے اور فجر کی سنتیں پڑھتے کے وقت ہی اس نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ ماں نے 2 روٹیاں پکا دی، ایک روٹی اس نے کھا لی تھی، ایک ابھی اس کے ہاتھ میں تھی، اور میں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے ایک مسکین کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ساری رات کا بھوکا ہوں، پہلے ہی انتظار کر رہا تھا کسی کا دروازہ کھلے اور میں اسے کھانا طلب کروں۔ تو صدیق اکبر تیرا ہی دروازہ کھلا ہے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مسکین کو میں کھانا بھی کھلا کر آیا ہوں۔ جب یہ بات سنی تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی گردن جھکا لی اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ اللہ میرے صدیق پر رحم فرما، میرے صدیق پر رحم فرما۔ سبحان اللہ، یہ ہوتے ہیں اللہ والے، یہ ہوتے ہیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عشق کرنے والے، جن کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے آقا کس چیز میں، کن کاموں میں راضی ہیں، وہ اپنے اوپر رشک کر لیتے ہیں، اپنے اوپر لازم کر رہتے ہیں کہ یہ کام میں نے کرنا تھا۔ اپنے آپ کو ڈھیلا نہیں چھوڑتے ان کاموں میں جن کاموں میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشی ہو۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ ہیں جو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو اپنے اوپر لازم کر لیتے تھے۔ جب غار ثور میں 3 دن آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر نے راتیں گزاری، 3 دن گزارے، تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نور کی تجلیاں، ان کی معرفت کی تجلیاں کچھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی پڑی تھی۔ جب غار سے مدینہ منورہ کی طرف چلے، مدینہ میں گئے، تو کچھ لوگوں نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہوئی تھی اور کچھ لوگوں نے نہیں کی ہوئی تھی۔ تو کچھ لوگ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست بوسی کر لیتے اور بیٹھ جاتے، تو کچھ لوگ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دست بوسی کر کے بیٹھ جاتے، تو جناب ان کو ایسا لگتا تھا معاذ اللہ کہ جیسے صدیق اکبر ہی اللہ کے نبی ہیں۔ جب یہ انہیں شبہ لگا، شبہ اس وجہ سے لگا کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرح تھے اور بیٹھتے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح سے، چلتے بھی بیٹھتے بھی ہر کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح کرتے۔ حتیٰ کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامہ شریف پہنا ہوا تھا تو ایک پیج اس کا ڈھیلا تھا، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے امامے کا ایک پیج ڈھیلا کر لیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا کو ادا کر دیتے تھے، حتیٰ کہ فارسی کا شعر بھی ہے، تو من شدی من تو شدن، تو جا شدی من جا شدن، تا کس نہ گویت بعد ازی من دی گرم تو دی گری، کہ سونیا تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ شبہ ہوا کہ کچھ لوگ مجھے رسول مانگ رہے ہیں، کچھ لوگ مجھے رسول تسلیم کر رہے ہیں، تو انہوں نے کچھ ایسا سوچا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں غلام ہوں اور وہ آقا ہیں، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، اپنی چادر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور مبارک پر بچھا دیتے ہیں، سایہ بن جاتے ہیں، تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو چادر کا سایہ کیے ہوئے ہیں وہ غلام ہے اور جو نیچے بیٹھے ہیں وہ آقا ہیں۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر کے لیے ہمارے سر پر چادر رکھی ہے، تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ نیکی کا اجر، ان کا یہ احسان کا بدلہ یہ دیا کہ قیامت تک گنبد خضرا کا سایہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر کر دیا، کہ قیامت تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ابھی بھی گنبد خضرا کا سایہ موجود ہے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے، کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو اپنے اوپر لازم کر